40 برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کیا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس، شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں، یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ، وہاں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ؟ کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ نہیں ہے، اللہ اسلام غالب تو نہیں، تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حجت تو قائم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی کر کے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور نے؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ کس کو پسند ہے؟ یہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ فاقے کر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق کھودی جائے، دفاع کی ایک ہی شکل ہے۔ اب سردی کا موسم ہے شدید، کئی وقت کا فاقہ ہے، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دوہرا نہ ہو جائے، کمر دوہری نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس آ کر شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے، اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا آباؤنا و امہاتنا، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک جسم میں زندگی ہے، یہ جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شعر ہے اکبر الہآبادی کا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، وہ باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بلایا گیا، آؤ، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، اتار دو کرتا، اتار دیا، لیٹو اس کے اوپر، لیٹ گئے۔ اب جب ان پہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی، اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، کیونکہ حضور کا حکم تھا نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی مت کرو، جو ستم آتا ہے جھیلو، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو۔ لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مرے گا۔ بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی، کیا اس کی جان ہے، 1 کلو کی ہوگی، 1.5 کی ہوگی، لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے نظر آئے کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی، سیدھی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے۔ لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن واٹس ایور، ایون ان سیلف ڈیفینس۔ یہ ساری
جد و جہد، یہ ساری محنت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اگر عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جزوی ہے، اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اچھا بات سمجھ میں آ گئی. جد و جہد کرنا فرض ہے، اس کے لیے جماعت فرض ہے، اس کے لیے تلاش کرو جماعت، نہ ملے تو خود کھڑے ہو جاؤ اور جماعت بناؤ. لیکن اس میں میں ایک درمیان میں ہنٹ دے دوں، جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے، نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے. کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنی بنائی، جو قافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے. یکا و تنہا کسی صحرا میں سفر کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں. قافلہ ہے، قافلے کے ساتھ جڑنا. اگر قافلہ تلاش کرنا ہے تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں. 5 چیزیں دیکھنی ہوں گی. نمبر 1، وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو، مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو، دین اسلام کی بنیاد پر ہو. یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں. اب تو ایک تو ہے ہی نہیں، دیوبندیوں کی بھی بہت ہیں اور بریلویوں کی بھی بہت ہیں. یہ شیعوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے. یہ سیکٹیرین ہے. سیکٹیرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے گی. ہمارا سیکٹ، ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ ہے. اہل حدیث کہے گا تم رفع دین نہیں کرتے، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. تم نے آمین بالجہر زور سے کہہ دیا، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. نہیں، جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے. بھائی تم حنفی ہو، حنفی طریقے پر نماز پڑھو. اہل حدیث ہو، اہل حدیث طریقے پر نماز پڑھو. کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں. شیعہ ہو، شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو. دین پر متحد ہو جاؤ. دین ایک ہے، اسلام ایک ہے. تو پہلا فرق جو چیز ہے کہ وہ نان سیکٹیرین جماعت ہونی چاہیے. نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے نظام بدلنا، ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے ہیں. آپ کوئی مدرسہ کھول دیں، ناظرہ قرآن پڑھانے کا، یہ بھی نیکی کا کام ہے. آپ کہیں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں، کوئی ٹریننگ حاصل کیجئے، عیسائیوں میں تبلیغ کیجئے، ہندوؤں میں تبلیغ کیجئے. آپ کے صوبے میں تو ہندو موجود ہیں، جہاں میں رہتا ہوں پنجاب میں، وہاں کوئی ہندو نہیں ہے. کیا ان کا ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کریں انہیں؟ لیکن یہ بھی ایک کام ہے. لیکن جو جماعت میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت ہونی چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت، نظام کو بدلنے والی جماعت، انقلابی جماعت. اور نمبر 3، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، فوجی ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے. اس لیے بیعت حضور نے کیا لی تھی؟ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امرہ له وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. 10 نکات ہیں جن پر بیعت لی. ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم، آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا. نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو. آپ کا اختیار ہوگا جسے بنائیں، اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے.
اور کسی کی ملامت کے خوف سے کہ کیا کہیں گے، یہ کیا احمقانہ بات کہہ دی انہوں نے، اگر کوئی کہہ بھی دے میری بات کو احمقانہ، تبھی میں نے اپنی بات کہنی ہے۔ ان باتوں کی بیعت لی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈسپلن چاہیے بیعت کی بنیاد پر۔ باقی یہ جماعتیں جو بنتی ہیں، یہ ممبرشپ ہے، اور یہ انتخاب 2 سال کے بعد ہوگا، 4 سال کے بعد ہوگا، ووٹوں سے امیر بنے گا، امیر کی پھر شورا ہوگی، شورا کو حق حاصل ہوگا کہ نہیں کہ اس کی بات مانی جائے اور امیر جو ہے پابند ہو جائے شورا کا، یا امیر جو ہے اس کو ویٹو کا حق حاصل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کہاں تھیں؟ نہ دور نبوی میں، نہ دور صحابہ میں، نہ 1400 برس کی تاریخ میں۔ یہ تو آئی ہے یورپ سے، یہ جماعت سازی کا نظام یورپ سے آیا۔ اسلام کا نظام تو بیعت کا تھا۔ تو پہلی بات میں نے کیا کہا، وہ جو فرقے ہیں، فرقے واریت سے بلند تر۔ نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے۔ نمبر 3، ان کا ڈسپلن ہو فوج والا، there is not to reason why, there is but to do and die۔ نمبر 4، ان سے پوچھا جائے آپ یہاں خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے، طریقہ کار کیا ہے؟ وعد و نصیحت سے کریں گے تو ہو جائے گا کام یا نہیں؟ یا الیکشن میں حصہ لے کے کریں گے تو کوئی امکان ہے کامیابی کا؟ اور جو طریقہ ہے جو محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتاؤ ہمیں، اور تم بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کار کیسے سیرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ چوتھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر جو میں نے پہلے کہا کہ جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر سونگ ہو۔ پیچھے چلنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا، پیچھے چلنے والے ہر طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے پیچھے چلنے والوں میں منافقین بھی موجود تھے۔ ہاں، ہر جماعت کی قیادت ہوتی ہے، قیادت کے قریب جاؤ اور سونگو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی۔ یہ 5 باتیں تلاش کرو، اگر جماعت مل جائے ان 5 باتوں کے اوپر پوری اترنے والی، اس میں شامل ہونا فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ یہ ہے وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا، اور مجھے امید ہے یہاں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، یہ ہندوستان سے لوگ آئے۔ انہوں نے کس لیے ووٹ دیے تھے مسلم لیگ کو؟ پاگل تھے؟ یو پی کا آدمی یہاں آیا، کیا یو پی کے آدمی نے 1940 میں ووٹ دیا مسلم لیگ کو، کیا یو پی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ تو پاگل تھے کہ نہیں؟ پاگل ہو گئے تھے، لیکن ہوئے کس بات پر تھے کہ کہا جا رہا ہے اسلام کے لیے پاکستان بنانا۔ اچھا، ہم پر جو بیتے گی بیت جائے گی، جیل لیں گے، جاؤ بناؤ پاکستان میں، لاؤ قائم کرو اسلام وہاں پر۔ اسی لیے آئے تھے نا، گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنے باپ دادا کے مکان، باپ دادا کے جو شہر ہیں جہاں باپ دادا دفن ہیں، کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اور یہاں کے لوگوں نے جس طرح اوپن آرمز کے ساتھ، کھلے بازوؤں کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا، سینے سے لگایا۔ بعد میں نہ معلوم کس کس کی سازشیں ہیں، کیسے کیسے کام ہوئے ہیں، کون کون سی ایجنسیز بیچ میں پڑی ہیں، کہ بعد میں نفرت بھی پیدا ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئی، دنگا فساد بھی ہوا، قتل و خون بھی ہوا۔ لیکن جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی فضا یاد کیجئے۔ تو میں آج یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تحریک خلافت کا بھی ایک بڑا مرکز جو ہے وہ حیدرآباد سندھ بنے۔